اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 سے 218۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طور پر کھا جاؤ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ وہ تم سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے حج اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں جاؤ چھت پر سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے جاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور قتل کرو انہیں جس جگہ پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، پھر فتنہ سخت تر ہے قتل سے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو انہیں قتل کرو، یہی سزا ہے انکار کرنے والوں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ حرمت پرتشٹھا والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور حرمت کا بھی قصاص ہے۔ پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسا اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ ارتھ دنڈ دے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کا۔ جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اسے میسر آئے۔ پھر جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے جبکہ تم گھر لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے نردھارت مہینے ہیں، بس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اسے حج کے دوران نہ کوئی فحش اشلیل بات کرنی چاہیے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور تم زاد راہ یاترا سامگری لو، بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم لوگ عرفات کے پاس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اسے یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا۔
اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے. پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں اور اللہ سے معافی مانگو. یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے پوروجوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں. پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں خوش لگتی ہے اور وہ اپنے دلوں کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وقار پرتشٹھا اسے گناہ پر جمع دیتا ہے. بس ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں کوئی ہے اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، تتودرشتا والا ہے. کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے تمہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں. اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. خوشنما کر دی گئی ہیں دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں. وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے ہیں جنہیں حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی ہدایت آ چکی تھی آپس میں ضد کی وجہ سے. بس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلاک مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ کو معلوم ہے. تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تمہیں بھار محسوس ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لوگ تم سے حرمت پرتشٹھا والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے. اور یہ لوگ تم سے نرنتر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اگر قابو پائیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ونشٹ ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔